زندگی کے نشیب و فراز میں کچھ ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ لائن جو میں نے ابھی پڑھی، یہ میٹرک کلاس کے سلیبس میں ایک پیراگراف ہوتا تھا جس کو اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا تھا۔ اس ٹائم پہ اس پیراگراف کی ان لائنز کی کچھ سمجھ نہیں تھی، صرف اس لیے یاد کیا جاتا تھا کہ ہم اس کو اچھے سے یاد کریں تاکہ ہم ایگزامینیشن میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو لکھ سکیں اور اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ آج میں زندگی کے جس مقام پہ کھڑی ہوں، مجھے یہ پیراگراف بہت یاد آتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میری ہی زندگی پہ لکھا گیا ہو۔ اس پیراگراف کی ایک ایک لائن سے میں ریلیٹ کر سکتی ہوں، یہ میری زندگی سے بالکل میچ کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی خوشیاں، کبھی غم، کبھی آزمائشیں، ٹینشن، پریشانیاں، یہ سب انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر میں اپنی زندگی پہ ایک نظر ڈالوں تو میری زندگی میں ایسے بہت سے لمحات ہیں جب میں نے خود کو بے بس محسوس کیا ہے۔ میری امی کی بیماری، میری امی کو کینسر تھا، تقریباً 3 سال وہ بیمار رہی۔ اس ٹائم پہ جو میری امی کی کنڈیشن تھی، اس بیماری کے اندر اتنی تکلیف، اس ٹائم پہ ہم بالکل بے بس تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اپنی ماں کے لیے، اپنی ماں کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، سارا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا لیکن کیمو تھیراپی کی جو تکلیف ہے اس کو ہم کم نہیں کر سکتے تھے۔ پھر میری امی کا اس دنیا سے چلے جانا، اس کے بعد ہمارے گھر کے جو حالات ہیں وہ اس قدر خراب ہو گئے، ہمارے ابو کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن تھا وہ اتنا ڈسٹرب ہو گیا کہ جو ہم نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد میری شادی ہو گئی، میرے ہسبینڈ میرے پاس نہیں رہتے تھے، کام کے سلسلے میں دوسرے شہر، اور پھر شادی شدہ زندگی کے مسئلے مسائل۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اچھا ٹائم بھی دکھایا، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے پاس رہنے چلی گئی، تقریباً 2 سے 3 سال میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہی، بہت اچھا ٹائم گزرا۔ لیکن زندگی میں پھر سے ٹرننگ پوائنٹ آیا، میری مدر ان لو کی اچانک ایک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی، اور میرے فادر ان لو، مدر ان لو دونوں اکٹھے رہتے تھے ایک ساتھ اکیلے، بچے سب شادی شدہ اپنے اپنے گھروں والے تھے۔ میری ساس کی ڈیتھ کے بعد اب پھر اوبویسلی میرے جو فادر ان لو ہیں ان کی ذمہ داری اب ہمارے سر کے اوپر ہے، تو وہ اکیلے ہیں۔ اب میں اپنے بچوں کو لے کے یہاں پہ آ گئی ہوں، یہاں پہ رہنا ہے، ہسبینڈ سے دور رہنا ہے۔ یہ چیز، یہ حالات، ان آزمائشوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ اکیلے بچوں کی ذمہ داری اٹھانا بہت مشکل ہے۔ بچے اب اسکول بھی جایا کریں گے تو ان سب معاملات کو ہینڈل کرنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ وہی بات کہ کچھ وقت انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جب انسان بالکل بے بس ہوتا ہے، سب کچھ اللہ پاک کے اختیار میں ہے، یہ حالات، یہ وقت جو بھی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت جو ہے وہ گزر ہی جانا، اچھا ہو برا ہو، لیکن انسان کو اچھے کی امید کرنی چاہیے، بس نا امید نہیں ہونا۔ کیا کرے انسان ہے نا، کچھ وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم بالکل نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ یہ میری زندگی میں یہ مشکلات آنی ہیں۔ ہم انسان جو ہے نا، یہ ہم بہت سیلفش ہیں، جب اچھا وقت آتا ہے تو خدا کو بھول جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی برا وقت آتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ حالات، یہ معاملات، یہ آزمائشیں، ان میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہے یا ہمارا اچھا وقت آنے والا ہے۔ اب میں نے خود کو یہی سوچ کے اپنے دل کو یہی سمجھایا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی ہوا، جو معاملات پیدا ہو گئے ہیں، اس کے بعد بہت اچھا وقت آنے والا ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی انشاءاللہ، میرے بچے باپ کے سائے میں پلیں گے، باپ تربیت خود کرے گا اپنے سائے میں، انشاءاللہ ایسا وقت بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ کچھ ایسی آسانیاں پیدا کرے گا، میرے ہسبینڈ کو کوئی نہ کوئی یہاں پہ کوئی ایسا وسیلہ پیدا کرے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے یہاں پہ روزگار کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ میں بس یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ تمام جتنی بھی بیویاں ہیں جن کے شوہر ان سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ بنائے، یا شوہروں کو اتنی توفیق دے کے اپنی بیویوں کو اپنے پاس رکھیں، کیونکہ شوہروں کے بغیر عورتوں کی زندگی نہ صرف گزر رہی ہوتی ہے، دن گزر رہے ہوتے ہیں، بقایا وہ جی نہیں رہی ہوتی اپنی زندگی کو، انجوائے نہیں کر رہی ہوتی۔ میری ساس کا 40واں تھا، سب مہمان وغیرہ آئے ہوئے تھے، میری پھپھو لوگ جو خاص رشتہ دار تھے وہ 1-2 دن مزید رکے۔ ہم لوگ جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے باہر بھی گئے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ گھر میں بچے ہیں، میں ہوں، میرے ایک دیور ہیں، ان کا بیٹا ہے، اور میرے سسر ہیں۔
گھر کو مینیج کرنا تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بچے چھوٹے ہیں. جو چھوٹا بیٹا وہ بالکل ہی آلموسٹ 2 سے 3 ماہ کا ہے، تو اس کے ساتھ ہر چیز کو مینیج کرنا تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہے، لیکن الحمدللہ ہر چیز مینیج کر رہی ہوں اچھے سے. ویڈیو کو پلیز پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے. چھوٹا بیٹا میرا صبح صبح اٹھ جاتا ہے، جیسے ہی میں اٹھتی ہوں میرے ساتھ ہی یہ اٹھ جاتا ہے. میں نے صبح صبح ناشتہ بنانا ہوتا ہے تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ ماما جو ہے وہ اس کے ساتھ باتیں کرے، اس کے پاس بیٹھے، اور اس کو جو ہے وہ پھر میں فیڈ وغیرہ کروا کے سلا دیتی ہوں. اس کے بعد جلدی جلدی جو ہے وہ ناشتہ بنا لیتی ہوں، گھر کے کام شام ختم کر لیتی ہوں. جو مائیں ہیں وہ میری بات سے ایگری کریں گی کہ جب بچے سو رہے ہوتے ہیں مائیں تبھی گھر کے کام مکمل کر سکتی ہیں، جب وہ جاگ رہے ہوں تو بہت مشکل ہے کہ وہ کوئی کام کر سکیں. ایسا ہی ہے، جب تک میں اس کے پاس بیٹھی رہتی ہوں یہ چپ کر کے کھیلتا رہتا ہے. جیسے میں یہاں سے اٹھ جاؤں گی تو بس پھر اس نے رونا شروع کر دینا ہے. اور اس کو سلا کے جو ہے وہ میں سارے کام جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتی ہوں. کھانے میں نے آلو اور عربی بنائی تھی. انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.